سب سے پہلے تو امجد صاحب یہ بتا دیجئے کہ مجموعی طور پر خیبر پختونخوا میں کتنے افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور کتنے افراد کی تلاش جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو ہمارے پاس فگرز کنفرم فگرز ہے تو وہ ابھی تک جو ہے 325 کی ٹوٹل فگر ہے، اور جس میں کہ تقریباً ہمارے پاس 156 جو ہے وہ زخمی ہیں، اور 325 میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر تعداد منیر میں، جس میں کہ 217 افراد ابھی تک جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی. سوابی آپ سے کو بھی پتہ ہوگا کہ آج سوابی میں بھی ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. جی تو اس میں جو ہے راستہ تھوڑا کٹ گیا تھا. وہاں پر کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب تمام وہاں پہنچے، اور ابھی 2-3 منٹ پہلے ہی مجھے رپورٹ ادھر سے آئی ہے جس میں کہ 11 ڈیتھ ہوئی ہیں، اور جس میں کہ 20 زخمی ہے، 20 زخمی ہے، اور 9 گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں، اور 10 جو ہے نا وہ جو ہے نا پارشلی ڈیمیج ہے جزوی طور پہ. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. اور وہ جیسے ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہوگا ہمارے پاس ایک مکمل رپورٹ آ جائے گی. اچھا امجد خان صاحب، یہ جو صورتحال باقی یہ جو صورتحال ہم نے بنیر میں دیکھی ہے، یہ دریا کا یا ندی نالے میں طغیانی یا سیلاب آ جانے کا جو ہے وہ سیلاب نہیں تھا. یہ پہاڑوں سے آنے والا پانی اور پہاڑوں سے اترنے والے پتھر تھے جنہوں نے تباہی مچائی ہے. اسی طرح کا یہ جو سوابی کی آپ بات بتا رہے ہیں، اس کی نوعیت بھی یہی ہے؟ جی، اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ جب ہوتا ہے تو کلاؤڈ برسٹ میں بارش کی اتنی زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے بلڈنگز بھی اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اسی جی طرح اگر سوابی میں دیکھا جائے تو وہاں پر ایک گاؤں تھا جس میں کہ جتنے بھی مکانات ہیں وہ اسی جو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اس میں کچھ گھروں کی چھتیں گری ہیں، کافی گھروں کی چھتیں گری ہیں، اور اس میں کافی اموات اس وجہ سے بھی ہوئی ہے. پانی کا لیول تھا جو پیچھے سے نالے آ رہے تھے، اس میں پانی کا لیول فلڈ وغیرہ، اس میں پانی کا لیول اوپر ہو گیا بہت زیادہ. تو کچھ لوگوں نے جو ہے چھتوں پہ چڑھ کے جان بچائی، اور ان کو ریسکیو کی ٹیموں نے پھر ریسکیو کر کے نکالا ہے. اسی طرح سرچ آپریشن جاری ہے ادھر بھی. اور دوسرا ہمارا سرچ آپریشن اس وقت بنیر میں بھی شروع ہے. بنیر میں تقریباً 217 اموات ہو چکی ہے، کنفرم ہو چکی ہے، اور تقریباً 100 سے زیادہ افراد ایسے ہیں کہ جن جو ابھی تک مسنگ ہیں، جن کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. بہت بڑی بڑی مشینری وہاں پر پہنچائی گئی ہے، اور وہ مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام شروع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو پہاڑوں سے بہت بڑے بڑے پتھر جو آئے تھے، ٹنوں کے حساب سے ایک ایک پتھر کا وزن ہے، اور اس کو ہٹانے کے لیے ہماری CNW ڈپارٹمنٹ اور PKSA اور ساتھ میں پاک فوج کے جوان جو ہے وہ یہ سارے مل کے ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح کا دیکھا جائے تو شانگلہ میں بھی یہی پوزیشن ہے. شانگلہ میں بھی جو کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اس سے کچھ راستے ایسے تھے جو ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، اور کچھ بریجز تھے وہ بھی. تو وہاں پر بھی امدادی سرگرمیاں جو تھی، لوگ پیدل وغیرہ چل کے وہاں پر ریسکیو کی ٹیم پہ پہنچ گئی تھی، اور وہاں پر اب راستہ تقریباً جزوی طور پر بحال ہوا ہے. تو وہاں پر بھی ریسکیو آپریشن شروع ہے. جیسے ہی اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ مسنگ ہیں، ان کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. اور یہ تعداد جو ہے نا وہاں پہ بھی ابھی تک جو ہے 36 تعداد ہے، لیکن یہ وہاں پہ بھی بڑھ سکتی ہے. اچھا، تو امجد خان صاحب، یہ آپ نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. یہ اصطلاح ہم اب پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ کی، یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے. یہ پہلے ہم یہ ٹرم نہیں سنتے رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس نوعیت کے سیلاب آ رہے ہیں؟ اس کی جو مین وجہ ہے اس کی تو آپ کو پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہے.
تو کلاؤڈ برسٹ کا جو فنامنا ہوتا بھی ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز ہو جاتا ہے، تو رائز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں شدت آ جاتی ہے، ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے، دو تین جگہوں سے بادلوں کا کافی بڑا وہ سلسلہ ہوتا ہے جو کافی ہیوی ہوتا ہے، تو جہاں پر بھی وہاں پر کرنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں تو ادھر ہی بجلی گرتی ہے، اور وہاں ہی پہ کافی اکٹھے ہی جو ہے نا بہت بڑی انٹینسٹی کے ساتھ بارش ہو جاتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر میٹ ڈپارٹمنٹ یا کسی کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جو اس کو فور کاسٹ کر سکے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ کس ٹائم ہوگا یا کن کن علاقوں پہ ہوگا۔ البتہ بارشوں کا پتہ چل سکتا ہے، بارشوں میں جو ہے ہم نے 12 تاریخ کو ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں کہ تمام ڈسٹرکٹ کو ہم نے انفارم کر دیا تھا کہ کسی یہاں پر جو ہے کافی موسلادھار بارشیں ہوں گی اس اسپیل میں، اور این ڈی ایم اے نے بھی ہمیں بتا دیا تھا۔ این ڈی ایم اے نے باقاعدہ اس کو ٹیک ٹیم، ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ اس ایریا ڈسٹرکٹس میں کافی موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں، تو ہم نے وہاں پر پہلے سے ارینجمنٹ کی تھی کہ وہاں پر مشینریز وغیرہ ہم نے ڈپلائی کی تھی، وہاں پر نان فوڈ آئٹمز بھی، اور وہاں پر ہم نے پہلے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو فنڈز وغیرہ بھی جاری کر دیے تھے۔ اب صوبائی حکومت کی طرف سے یہاں پر اب جیسے ہی یہ 15 تاریخ کو واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے ابھی تک تقریباً ہم نے 90 جو ٹرکس ہیں وہ سامانوں کے یہاں بھیج چکے۔ تقریباً 6 ٹرکس ہمارے ایسے ہیں کہ جو راشن لے کے بنیر پہنچے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو صوبائی حکومت نے پورا اختیار دیا کہ آپ ان لوگوں کو جو کھانا ہے وہ 3 ٹائم کھانا بھی پرووائڈ کرے، اور تقریباً اس وقت جو 9 ڈسٹرکٹ ہے تو 20,000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ صوبائی حکومت اپنے وسائل سے تمام ریسکیو آپریشن کر پا رہی ہے یا اس کے لیے وفاق کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این ڈی اے میں ہمارے ساتھ اس میں مکمل اس میں انوالو ہے، اور دوسری بات یہ کہ پاک آرمی بھی ہے اس میں ہمارے ساتھ۔ ریسکیو آپریشن میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے، ٹیکنیکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو پاک آرمی کے جو انجینئرنگ کور ہے وہاں سے ان کی کافی بڑی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے ریسکیو آپریشن کے لیے۔ وہ ایریل بھی ہمارا کچھ شانگلہ میں جو ایسی جگہ تھے جہاں پر فوڈ وغیرہ نہیں پہنچ سکتا تھا، تو تھرو ہیلی انہوں نے ہماری ہیلپ آؤٹ کیا، ہمیں وہاں پر جو ہے نا وہاں پر لوگوں کو وہ پرووائڈ کیے، کسی قسم کی شارٹیج نہ ہو وہاں پر۔ تو اسی طرح مختلف اس میں ہمارے ساتھ اب آرمی نے یہ بھی ہمیں وہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 585 ٹن راشن بھی موجود ہے، تو جس جس ایریاز میں آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو وہاں پر پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ امجد خان صاحب، سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت؟ ریسکیو آپریشن کی ضرورت ہے، یعنی مشینری چاہیے، شیلٹر چاہیے، خوراک چاہیے؟ آپ کے خیال میں متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ شیلٹرز کی اگر بات کی جائے تو شیلٹرز میں تو ہمارے پاس اس طرح ہے کہ ہم نے اسکولوں کو جو ہمارا تیاری جب کر رہے تھے مونسون سے پہلے، تو ہم نے اسکولوں کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کیمپس کے لیے، ٹیمپریری کیمپنگ کے لیے۔ تو وہاں پر ہمارا کیمپس جو ہے وہاں پر ہم نے ان کو آفر بھی دی ہے کہ جو لوگ کیمپس میں رہنا چاہتے ہیں تو بے شک ہم آپ کو تمام فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کلچر بھی ایسا ہے کہ وہ اپنے فیملیز کی طرف جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچارے اب بنیر میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے ہیں ملبوں کے تلے ان کی لاشیں یا غائب ہوئے ہیں، تو جب تک کہ یہ لوگ نہیں ملیں گے تو ہم کدھر بھی نہیں جاتے، تو بس وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ ہمارے ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی عارضی خیمہ بستی قائم نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں؟ نہیں، اب